اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ جی اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کیف تکفرون، کیف کہتے ہیں کیسے، کیف کا مطلب کیسے، کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، وکنتم امواتن اور تم تھے امواتن مردہ حالت میں، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی کیفا کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم جبکہ تم تھے مردہ حالت میں، اور پھر پس اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، یمیتو وہ مارے گا، وہ موت دے گا، کم تمہیں، ثم پھر یحییکم یحیی وہ زندہ کرے گا، کم تمہیں وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، یہ مجھول، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، والذی وہی تو ہے، وہی وہ ذات ہے، خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہیں، ہوا پہلے لگ گیا تو یہ وہی وہ ذات ہے، خلقہ جس نے پیدا کیا، الذی خلقہ جس نے پیدا کیا، لکم تمہیں، ما فی الارض ملکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا ما من جو، فی من میں، فی الارض زمین میں، جمیعا سب کا سب، یعنی وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، ثم پھر استوا وہ چڑھ گیا، یا استوا جو چڑھ گیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسوا اور پھر برابر کر دیا انہیں، سوا کہتے ہیں برابر کرنا، ہننا ان کو سب کو، آسمانوں کے لیے آیا ہننا، سب سماوات 7 آسمانوں، یعنی 7 آسمان اس نے بنائے، اس نے 7 آسمان بنا دیے، اس سے سوار کے اور ان کو 7 آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور ہوا وہ بِكُلِّ ہر شَيْءٍ ہر چیز، علیم جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وَإِذْ قَالَ اور اذ جب، قال اس نے کہا، ربک اب اس رب آ گیا تو اس لیے کیا مطلب، وَإِذْ قَالَ ربک جب تیرے رب نے کہا، رب کا تیرے، جب تیرے رب نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، للملا یہاں پہ لام کلمہ رس سے ہو جائے گا، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، انی بے شک میں، ان مانے بے شک، یا لگ گیا تو انی ہو گیا، انی بے شک میں، جائلن جالا نے پڑھا نا، جالا بنا وہ بناتا ہے، جائلن یہ بنانے والا، میں بنانے والا ہوں، فی الارضی زمین میں، فی مانے فی، الارض مانے زمین، خلیفہ ایک خلیفہ،
قالو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا اتجعلو کیا تجعلو تو بنائے گا کا کیا تجعلو تو بنائے گا فیہا اس میں فی منے سے اس میں من یفسدو من منے جو یفسدو جو فساد کرے گا فیہا اس میں جو فساد کرے گا اس میں وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور جو بہائے گا دماء دم کہتے ہیں خون کو جو خون بہائے گا یعنی تو ایسی مخلوق کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گی اس میں اور خون بہائے گی وَنَحْنُ اور نحنو ہم نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ ساتھ حمد اللہ کی حمد کرنا کا تیری حمد کے ساتھ ہم تسبیح کرتے ہیں ونقدس اور ہم تقدیس بیان کرتے ہیں یا پاکی بیان کرتے ہیں ہم نون سے نا ہم نون سے عورت نقدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیری قال اللہ نے فرمایا اس نے فرمایا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وعلم اور اس نے سکھا دیے یعنی اللہ نے سکھا دیے اللہ نے سکھائے آدم کو کیا اسماء کلہا اسماء نام اسماء والے نام کلہا سب کے سب ان سب کے کلہا ان سب کے ثم پھر ارادہ پیش کیا عرض کرنا ہوتا نا ارادہ پیش کیا انہیں یعنی ان چیزوں کو جن کے اللہ نے نام سکھایا ان کو پیش کیا ارادہم علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے فرشتوں پر یعنی ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا فقال پس اس نے کہا یا اللہ نے فرمایا انبئونی تم بتاؤ یہ حکم ہے تم بتاؤ کسے نی مجھے انبئونی تم مجھے بتاؤ باسمائی نام ہاؤلائی ان کے ہاؤلا کہتے ہیں ان کو اشارہ ہے یہ جیسے کہتے ہیں نا ہاذا تو اس کے بعد میں آتا ہے ہاؤلائی تو زیادہ چیزیں تو ان کے لیے ہاؤلائی ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کنتم اگر تم سچے ہو اگر کنتم ہو صادقین تم سچے قالو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا سبحانک سبحانہ پاک ہے کا تو پاک ہے تو سبحانہ کا مطلب سبحانک پاک ہے تو لا علم لنا لا نہیں علم لنا ہمارے پاس یعنی ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر کتنا ما علمت جو تو نے سکھایا نا ہمیں جو تو نے سکھا دیا ہمیں علمت پڑھا نا تو سے تعلق ہے تو نے جو تو نے سکھا دیا ہمیں اور کیا کہا فرشتوں نے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا ہمارے تو پاک ہے نہیں ہے ہمارے پاس علم مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا انکا بے شک تو انت دو جگہ آ گیا تو بے شک تو ہی انکا بے شک تو اور انتا کا مطلب بھی تو ہوتا ہے یہ دونوں مل جائیں گے ہو جائے گا بے شک تو ہی العلیم الحکیم جاننے والا یعنی ہر چیز کا جاننے والا اور الحکیم حکمت والا حکیم تو ہی ہر چیز کا جاننے والا اور تو ہی ہر چیز کی حکمت جاننے والا ہے ٹھیک ہو گیا لفظی تو اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں مختصر سی دو چار الفاظ ایسے ہیں جو سمجھنے والے یہ کیا ہے پہلا کیف تکفرون باللہ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ سے وکنتم امواتن کہ تم تھے اموات یاد رکھیں دو موتوں کا دو زندگی کا دو موت اور دو زندگی کا بیان ہوا ہے کیسے تکفرونا تم کفر کرتے ہو باللہ سے وکنتم امواتن کہ تم تھے مردہ
جب تم کچھ بھی نہیں تھے، جب انسان پیدائش سے پہلے کچھ نہ، تو یہ موت کا ذکر ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اس ذات سے کیسے تم کفر کرتے ہو جو تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر اس نے تمہیں پیدا کیا، ایک موت اور ایک زندگی ہوگی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر موت دے گا۔ جو یہ جو زندگی ہے، یہ انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک، پھر اللہ نے ہمیں موت دے دی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثُمَّ، پھر یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یہ زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں، یہ دوسری زندگی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذی، وہی ہے جس نے، وہی ہے، ہوا پہلے آ جائے گا تو اس کا مطلب وہی ہے جس نے خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب۔ اب اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے وہ تم سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر تم اس کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تو اور تمہیں دوبارہ زندگی زندہ کرے گا، اور تم اس کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ چڑھ گیا، وہ استوا ہوا آسمان، متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ اب یہ ثم استوى الى السماء فسوى، پھر سنوارے اس نے ان کو، سب آسمان اور بنا دیے 7 آسمان۔ اب یہ اللہ کا استوا ہونا، آسمان پہ چڑھنا کیسے ہے، یہ ان چیزوں میں سے جس کا ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا، اور خاص خاص موقعوں پر آسمان زمین جس کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ کس طرح آتے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے ماورا ہیں۔ ان چیزوں پہ جو اس طرح کے ہیں جس پہ ہمارا ایمان، ہمارا صرف یہ ہے کہ اس پر ہم نے، یہ اللہ کی صفات ہیں، اس پر بغیر کسی تعویل کے ہم نے اس پہ ایمان رکھنا ہے، کیونکہ جو اللہ نے اس طرح فرمایا، اور جو حدیث نے بتا دیا، حدیث میں قرآن حدیث میں جس طرح اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں ان پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اوپر چڑھتے ہیں یا عرش پہ کس طرح بیٹھے ہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں پتا، ہماری سمجھ سے، ہمارے ذہنوں سے باہر ہے۔ ہمیں بتا دیا گیا تو ہم پر اس کا ایمان لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، یا آسمان پہ چڑھ گئے، اور ان کو 7 آسمانوں میں 7 آسمان بنا دی۔ ابھی اللہ نے بتایا 7 آسمان ہیں، اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اتنا فاصلہ کہ رسول نے فرمایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 700 سال کی مسافت، سفر یعنی سفر کرے تو پھر وہ ایک آسمان سے دوسرا آسمان۔ اس طرح زمینیں بھی 7 ہیں، ان کے یہاں ذکر نہیں ہے، میں قرآن میں ایک جگہ ہے، جیسے سورہ طلاق میں ایک آیت ہے جس میں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، یعنی انہی کی طرح، آسمانوں کی طرح ہی زمین، مثلہن، انہی کی طرح، یہ کی مثال دی جیسے آسمان ہے اسی کی طرح۔ اللہ کے رسول نے ویسے ایک حدیث میں بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کے ساتھ ظلمن، کسی کی ایک بارش پر زمین بھی اگر وہ ہتھیا لے ظلم کے ساتھ کسی، تو اس کی گردن میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، فرشتے آسمانی نوری مخلوق جو ادھر آسمان میں رہتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کے کوئی نہ ہی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو فرشتے سے فرمایا انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ۔ خلیفہ کا جو ہے نا، یہ بھی بہت، یہ کہتے ہیں اللہ کا خلیفہ نہیں۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ ہوگا اگر کسی کی موت، اگر آپ کسی کی موت ہو جائے، یا وہ شخص غائب ہو جائے، یا وہ کوئی اپنے کچھ اختیارات کسی کو سونپ دے کہ اس کی جگہ کام کرے، وہ ہوتا ہے خلیفہ۔ مگر یہاں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو موت نہیں آنے، نہ اس نے، اللہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا، تو اللہ نہ ہی موت ہے، نہ ہی اللہ کے غائب ہوا ہے، اور نہ ہی اللہ کے کوئی کمزوری ہے کہ وہ اپنے اختیارات کسی کو دے۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ کہنا غلط ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو نسل در نسل ایک کے پیچھے آئیں گے، ایک دوسرے کے خلیفہ بنیں گے، یعنی اس کے پیچھے آتے جائیں گے اور ان کی جگہ لیتے جائیں گے، ایک نسل سے دوسری نسل کے پیچھے ایسی قوم جو ایک کے بعد ایک آئے گی، جیسے ہم سے پہلے تھے ہم ان کے خلیفہ ہو گئے، یا ویسی بات خلیفہ دیکھیں تو سیدنا ابو بکر تھے، وہ جب چلے گئے تو ان کی جگہ آ گئے صدر عمر فاروق، وہ جب چلے گئے تو ان کی جگہ، یعنی جب وہ چلے گئے تو دوسرے آ گئے، اللہ نے کہیں نہیں جانا، تو اللہ کا یہ خلیفہ نہیں، اس کا مطلب کہ ایسی قوم جو نسل در نسل آئے گی اور جو ایک دوسرے کی خلیفہ بنے گی، اس کی جگہ لے گی۔ تو یہ جو کہتا ہے نا اللہ نے خلیفہ اپنا خلیفہ نہیں بنایا، ایک دوسرے کا، ہمیں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا، ہمارے بعد دادا چلے گئے، ان کے باپ آگے، باپ چلے گئے، ہم آگے، ہم چل جائیں گے، ہماری اولاد ہماری جگہ لے لے گی، تو جو اس کی جگہ ایک نسل سے دوسری نسل جو آئے گی وہ خلافت۔ تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا، کہ تو بنائے گا اس میں، فیہا اس میں، زمین میں، من یفسد جو فساد کرے، اس میں، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور جو خون بہائے۔ فرشتوں کو کیسے پتہ لگی حرکتیں یہ کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے، انسانوں سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی، اور وہ تھے جن، جن کو انہوں نے دیکھا تھا کہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ کرے گا اور اس کو میں اختیارات بھی دوں گا، تو جس طرح جنوں کو اختیار دیا گیا تھا اور انہوں نے بہت سے فساد بھی پھیلائے اور ایک دوسرے کا خون بہایا، تو ان کو شک ہوا کہ یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صرف سمجھنے کے لیے پھر یہ پوچھا کہ کیوں بنا رہے ہیں۔ وَنَحْنُ اور ہم، نُسَبِّحُ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کہ اگر تو تیرا مقصد یہ ہے کہ تیری عبادت کرنے کے لیے بنا رہا تو ہم موجود ہیں، ہم تیری تسبیح ہر وقت کرتے ہیں، اور ان کا تو کام ہی ہے سوائے تسبیح کے۔ تو یہ نقدس لک، اور یہ کیا ہے؟ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اگر تیرا مقصد یہ ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے حسد یا اعتراض کی بنا پر نہیں کہا، بلکہ وہ حقیقت اور حکمت جاننا چاہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بنا رہا ہے۔ اور یہ نحن نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، اس پہ ایک حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام سب سے افضل ہے، سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ وزن کا کلمہ ہے، مگر یہاں پہ پوچھا گیا، یہاں پہ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا، یعنی فرشتے بھی وہی تسبیح کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے اللہ نے وہی چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہی ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلام ہے جس کو اللہ نے فرشتوں کے لیے چنا، فرشتے یہ تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، صبح و شام کم سے کم 100 مرتبہ یہ پڑھ لینے چاہیے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا، قالا فرمایا، انی بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم پھر اللہ نے کیا کیا؟ سکھا دیے آدم کو الاسماء نام، کلہا سب چیزوں کے، اسماء سے مراد ہے سب چیزوں کے نام بھی سکھا دیے، ان کی صفات بھی بتا دی کہ کیا کیا ان کے ساری سائنس بھی اللہ نے سکھا دیا، القا کر دیا، یا جس طرح بھی اللہ نے سکھا دیا۔ اور یہ علم اللہ نے آدم کے پاس علم آ گیا، ثم عرضہم پھر وہ پیش کیا انہیں علی الملائکہ فرشتوں پر، یعنی ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا کہ اب بتاؤ ان کے نام۔ فقالا اور اللہ نے فرمایا انبئونی مجھے خبر دو، یا مجھے بتاؤ، نبا ہوتا ہے خبر سے، انبئونی مجھے خبر دو، باسمائی ہؤلاء ان کے ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر کیونکہ فرشتے شاید سمجھ رہے کہ ہم زیادہ افضل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم سچے ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا ہمیں علم نہیں، لا نہیں، علم لنا ہمارے پاس علم نہیں، الا مگر، ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھا دیا، یعنی انہوں نے بھی اقرار کر لیا کہ ہمارے پاس علم وہی ہے جو اللہ نے سکھا دیا، یعنی یہ فرشتوں کے پاس بھی کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا علم سکھا دیں، اور یہ فرشتوں نے یہاں پہ اقرار کیا کہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اور یہ پھر انک انت العلیم الحکیم، اور تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور یہ ہے علم کی فضیلت۔
آگے ہم پڑھیں گے جب یہ علم کی فضیلت آ گئی کہ آدم علیہ السلام کو علم آ گیا تو اللہ نے ان کو فضیلت دی اور ان فرشتوں سے کہا کہ جی اب آدم کو سجدہ کرو. یعنی علم کی فضیلت اس کو دنیا میں بھی، دنیا کو نظام چلانے کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا، اس کی حکمت جاننا ضروری ہے. اور باقی انشاءاللہ تو کل پڑھیں گے، کل نہیں پیر کو. تو ایک دفعہ اس کو دوبارہ لفظی ترجمہ دیکھ لیں تاکہ کوئی کہیں اگر نہ سمجھ آئے تو بتا دیں. کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم امواتن مردہ حالت میں، فاحیاکم پس احیا اس نے پیدا کیا، احیاکم اس نے پیدا کیا تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. والذی خلق لکم وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، یعنی جو زمین میں ہے اللہ نے سب تمہارے لیے پیدا کیا. اس کا لگے سب چیزیں جو زمین میں وہ سب حلال ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. سب چیزیں انسان کے لیے ہمارے لیے پیدا کی گئی. ثم استوى الى السماء پھر وہ متوجہ ہوا یا چڑھ گیا آسمان کی طرف، فسواہن اور برابر کر دیے انہیں، برابر کر کے سنوار کے، سبع سماوات 7 آسمان بنا دیے. وہوا بکل شیء علیم اور وہی ہے ہر چیز کو جاننے والا. وَإِذْ قَالَ اذ مانے جب، قال جب کہا، رب کا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی جاعل بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ زمین میں خلیفہ. قالو انہوں نے کہا، اتجعلو کیا، تجعلو تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسدو میں مانے جو، یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور جو بہائے گا خون، ونحن اور ہم، نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری یا تقدیس کرتے ہیں تیری. قال اللہ نے فرمایا، انی عالم بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء پھر اس نے سکھا دیا آدم کو نام، کلہا ان سب کے، ثم عرضہم پھر پیش کیا انہیں، علی الملائکہ فرشتوں پر، فقال اور پھر فرمایا، پس فرمایا، انبئونی مجھے خبر دو یا مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء نام ان کے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. تو فرشتوں نے جواب دیا، قالو سبحانک انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں ہے علم ہمارے پاس، لا علم لنا نہیں ہے ہمیں علم، الا مگر، ما علمتنا جو علمتنا تو نے سکھا دیا ہمیں، جو تو نے سکھایا ہمیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں. انک انت العلیم الحکیم تو ہی تو ہی تو ہی ہر چیز کا جاننے والا اور حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. جی آج کے سبق میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہے یا کوئی سوال ہو؟ ٹھیک ہو گیا. چلیں سر 2 آپ دن نے چھٹی. جو ہوم ورک دیا ہے اس میں مثالیں کس پارے میں سے لیں گے ہم؟ آپ کی مرضی ہے، 30 پاروں میں سے لے لیں جہاں سے لیں. مطلب سب میں مل جائے گا ہمیں؟ ہر جگہ ملے گا، ہر جگہ ملے گا. دیکھنا جو یہاں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو کیوں نہیں ملے گا. یہ دیکھیں، قال یا آدم، یا آدم پہ پیش لگی ہوئی لگی ہوئی کہ نہیں لگی، یہی مل گئی. تو اسی طرح ملیں گے، جہاں بھی دیکھیں گے ہر جگہ مل جائے گی، ہر جگہ ملے گی، ہر پیج پہ ملے گی. یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو ہر جگہ اسم کا تو سب سے زیادہ استعمال اسم کا ہے، سب جگہ مل جائے گی. یہ تو نہیں ہے، یہ تو زبر ہے یہاں پہ، آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ مل جائے گی.
جس میں پیش ہوگی آخر میں. پیش ہوگی تو یہ رفعی حالت ہوگی. رفعی حالت اسی وقت ہوگی جب پیش ہوگی, یا پیش اور وہ جو ہوگا یا آپ نے تثنیہ اور جمع تسنیہ بتایا ہوگا. وہ تسنیہ ہوگا تو الف نون ہوگا, اور جمع ہوگا تو واو نون ہوگا. یہ تبدونا یہ نہیں آ سکتا. یہ جی وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ کہاں ہے تبدونا جی یہ جی یہ ہاں یہ کیا ہے, آپ یہ نہیں بتائیں آ کیا ہے. سکتا. تبدونا نہیں یہ کیا ہے, یہ تبدونا اسم ہے کوئی. ہاں ہم تو نے اسم کی ڈھونڈنی ہے, یہ تو فعل ٹھیک ہیں ہے واقعہ تک, یہ تو صحیح سارے فعل ہیں. صحیح اسم ہے. تکتمون تبدون تو تم ظاہر کرتے ہو, جو تم یہ تو فیل ہو چھپاتے گیا ہو. جی بالکل. فعل کا ہاں نہیں, ہم نے تو دیکھنا ہے اس کا اسم کی بات ہے نا. میں سب پڑھا تھا اسم ہے, اسم کی بات آپ ڈھونڈیں گے مل جائے گا, بہت ہی آسان ہے, اچھا ٹھیک ہے. آپ کہیں بھی ڈھونڈیں. دوسرا پیر سے انشاءاللہ 7:30 بجے تھوڑا پیچھے چلیں, پیچھے نماز کی جلدی ہونے لگی. ویسے بھی اب تو کافی کتنے بجے نماز ہوتی ہے کراچی میں عشاء کی؟ 7:10 شروع ہوگی. تو پھر تو بہت ٹائم, 7:30 انشاءاللہ پیر کو. سر آپ نے وہ جو تسبیح بتائی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہاں تک ہے نا پورا؟ جی جی اتنے بھی پڑھ لیں, اتنے ہی پڑھ لیں, ٹھیک ہے, مقصد تو پڑھنا ہے. پوری پڑھیں تو ویسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ورنہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ, اس میں اتنی ہے. ورنہ یہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.